آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور یہ صرف اور صرف آپ کے اچھے مستقبل کے لیے ہم لوگ جو ہے نا یہ کوشش کر رہے ہیں۔ میں روہی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اور ساتھ ساتھ اپنا جو پارٹنر آرگنائزیشن ہے اسار، اس کے لیے بھی جو ہے نا میں بےحد ممنون ہوں کہ وہ ایسی اپرچونیٹیز کرتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ آپ ہی لوگوں کی بہتری کے لیے اپنوں کی خدمت، اپنوں کے ذریعے کا جو مشن ہے وہ جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ اور میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو مطلب پرنسپل صاحب نے ہمیں کہا کہ یہاں کچھ واش رومز جو ہیں وہ مطلب بند پڑے ہیں، تو ڈاکٹر راؤ شاہد صاحب جو ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں اولڈ ایسوسیشن کے، انہوں نے فوراً کہا کہ یار یہ تو بچوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہوگا، اور انہوں نے فوراً پلمبر بھیجا ہے، اور انہوں نے پلمبر کا کام ہو چکا ہے، کل مستری آئے گا اور وہ ان واش رومز کو ٹائلیں وغیرہ لگا کر ایکٹیو کر دے گا۔ تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بلاؤں گا روہی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں، روح رواں ہیں، جناب ڈاکٹر فاروق لنگا صاحب، کہ وہ آئیں اور کچھ میسج دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو تقریب ہے اس میں ہم نے کوشش کی ہے اپنے طور پر کہ ان طلباء کو یہ چھوٹا سا گفٹ دیں، تاکہ کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ دیکھیں، عبادات کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی مخلوقات ہیں۔ انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ دوسروں کی خدمت کرے، دوسروں کے کام آئے۔ وہ اس طرح کی تعلیم حاصل کرنی ہے کہ ہمارا ہاتھ یوں نہ ہو، یوں ہو، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ بیٹا ہم کل تھے، آپ ہمارا کل ہے، اور ہر ماں باپ، ہر بھائی اپنا کل اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ تمام بچے کسی نہ کسی مقام پہ ہوں، اور آپ کے اساتذہ، آپ کے والدین آپ پہ فخر کریں۔ مہربانی۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت میسج دیا بچوں کے لیے۔ اور میں اب جس شخصیت کو بلانا چاہوں گا، درد کے صحراؤں میں بیٹھ کے نخلستانوں کی خبر دینے والے، لوگوں کا رشتہ امید سے جوڑنے والے، جن کے متعلق میں ایک شعر کہوں گا کہ رکے تو چاند، چلے تو ہواؤں جیسا ہے، وہ شخص دھوپ میں دیکھوں تو چھاؤں جیسا ہے۔ پرنسپل جناب اکبر بخاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرا یہاں آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کروں۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، آتے ہیں لوگ، چلے جاتے ہیں۔ آپ اپنے لیے اپنے عمل کا میدان چن لیں ابھی سے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اپنے جیسے آپ کے بعد آنے والے انسانوں کی خدمت کر کے ان کو سیدھا رستہ دکھا کر، اور سیدھا رستہ کس چیز کا ہے؟ علم کا ہے، آگہی کا ہے، نیکی کا ہے، سچائی کا ہے، اچھائی کا ہے، اور دوسروں کا خیال رکھنے کا ہے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا احترام کرنے کا ہے، اور ان ساری باتوں پر عمل کرنے کا ہے جو پیارے کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہیں اور جو اللہ نے ہمیں بتائی ہیں۔ اگر ہم نے وہ سیکھی اور کوئی ایک بات بھی عمل کے ساتھ ہم نے زندگی گزار لی تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ بہت شکریہ اکبر بخاری صاحب کا۔ یہ تو ویسے آپ کو روز ہی کوئی نہ کوئی میسج ملتا رہتا ہے ادھر سے، اور آپ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، تبھی جو اسکول کا رزلٹس ہے وہ اتنا شاندار آتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسان کے مرتبے کا یہ تقاضا ہے کہ وہ کسی مقصد کے ساتھ جیے۔ تو آج ہم آپ سے وہ مقصد پوچھنا چاہیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں، اور وہ بن کے معاشرے کی کس طرح خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اپنا ہاتھ کھڑا کریں، میں آپ سے پوچھوں گا کیا نام ہے؟ عالیان۔ عالیان۔ عالیان آپ بتاؤ۔ میں بڑا ہو کے ٹیچر بننا چاہتا ہوں، اچھا، اور تمام بچوں کو آپ کی طرح سر اکبر بخاری کی طرح پڑھانا چاہتا ہوں، زبردست۔ تاکہ میرے بچے پڑھ کر، میں جن کو پڑھاؤں وہ پڑھ کے آگے کچھ بن سکیں۔ زبردست، کلیپ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب یہ آپ میں جتنے بھی بیٹھے ہیں مطلب اسٹیج پہ، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جج ہیں
وہ جج کریں گے اور پھر ہم اس میں سے انعام جو ہے ان کو انعام دیں گے. اب یہی سوال کہ آپ کا مقصد زندگی میں کیا ہے, آپ کیا بننا چاہتے ہیں اور معاشرے کو کس طرح سرو کرنا چاہتے ہیں, ہاتھ کھڑا کریں اور یہاں جواب دیں. آئیں پلیز ادھر. اچھا کیا نام ہے؟ علی. علی, اونچا بولیے گا. علی. ہاں اچھا علی, آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں اور ڈاکٹر کر کے ان غریب خاندانوں کا علاج مفت کرنا چاہتا ہوں جو اس دوائی نہیں خرید سکتے اور وہ اپنی علاج نہیں کروا سکتے. زبردست. یہ علی کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں اور ان غریب لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں جو اپنا علاج افورڈ نہیں کر سکتے. بہت کلیپ کیجئے بیٹا, آپ کے ساتھی ہیں, اور سے بولنا ہے. ہاں کیا نام ہے؟ جواد احمد. جواد احمد, آپ بتاؤ آپ کیا بننا چاہتے سر ہو؟ جی ہم حافظ بننا چاہتے ہیں. اچھا زبردست. اور ہم حافظ بن کے جو بچے ہیں ان کو پڑھانا چاہتے ہیں. زبردست. جواد یہ کہتے ہیں کہ میں حافظ بننا چاہتا ہوں اور حافظ بن کے میں اور بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں. کتنے خوبصورت خیالات ہیں کہ آپ ایک خواب دیکھتے ہیں, وہ خواب نہیں جو نیند میں آتا ہے, وہ خواب جو نیند آنے نہیں دیتا. زبردست. آؤ بیٹا, کیا نام ہے؟ عثمان. اچھا عثمان, بتاؤ. میں پولیس والا بننا چاہتا ہوں اور اچھے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں. یہ پولیس میں جا کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, کلیپ کیجئے ان کے لیے. نام بتاؤ. عثمان. عثمان, آپ کیا بننا چاہتے ہو اور کس طرح معاشرے کو سرو کرنا چاہتے ہو؟ میں بڑا ہو کے پولیس آفیسر بننا چاہتا ہوں, لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ میں پولیس افسر بن کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. کلیپ کیجئے ان کے لیے. اچھا اب میں ریکویسٹ کروں گا جناب پرنسپل صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہم ان بچوں کو بلاتے ہیں اور ان کو 1 بائی 1 یہ پرائز جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ سے دیں. جناب شیخ صاحب آپ بھی آئیں اور ڈاکٹر فاروق صاحب آپ بھی آئیں, اور اسحاق قریشی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, میں اصغر عباس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ ادھر تشریف لے آئیں. اور یہیں سر میں پلیز آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم جرسیاں جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. میں نام لیتا جاؤں گا اور جلدی جلدی وہ ٹیلنٹڈ بچے جن کے لیے ہم نے جرسیاں دی ہیں وہ لیتے جائیں. جواد احمد آئیں, اپنی جرسی لیں. کلیپ کیجئے ان کے لیے. عمر فاروق, محمد عمران, مدنی عرفان اور محمد فیضان, منیب الرحمان. آؤ بیٹا فاتر. حذیفہ, آگے محمد حسن, آ جاؤ محمد عمار. حسیب شہباز, احمد شاہد اور غلام فرید یونس, محمد عظیم, محمد بلال, عبد الاحد, سلمان, محمد مزمل, عبداللہ کامران, حافظ سمیر احمد. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا صفدر صاحب کا جنہوں نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا اس سارے کام میں. عابد سہار صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. وی آر ویری گریٹفل ٹو یو. اب ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ایک گروپ فوٹو ہوگا جن بچوں نے, ٹیلنٹڈ بچوں نے جرسیاں لی ہیں ان کے ساتھ. آج ہم گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول دولت گیٹ ملتان میں موجود ہیں. یہاں ایک تقریب سجائی روحی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن, اولڈ ایسوسیشن اور ایسار کے تعاون سے, جہاں جو ٹیلنٹڈ اور مستحق بچے ہیں انہوں میں ہم نے جرسیاں اور یونیفارم تقسیم کی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پرنسپل گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول دولت گیٹ ملتان جناب سید اکبر بخاری صاحب. ہم ان کے خیالات جاننا چاہیں گے کہ وہ اس تقریب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. جناب سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں روحی ڈیولپمنٹ کا, ایلومنائی کونسل کا اور تمام ان احباب کا جنہوں نے اس تقریب میں دام درم قدم سخن حصہ لیا, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بالخصوص ایلومنائی کونسل کے ہمارے جو صدر ہیں ڈاکٹر راؤ شاہد کے, نے ابھی پچھلے دنوں ہمارے 2 واش روم جو فنکشنل نہیں تھے ان کو فنکشنل کرایا ہے, تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ میں آج جن دوستوں نے طلباء میں جرسیاں اور دیگر انعامات تقسیم کیے ہیں ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. تو اللہ ان بندوں کو پسند فرما لیتا ہے جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں. اللہ پہلے ان کے دلوں میں اپنا خیال ڈالتا ہے, پھر دوسروں کا خیال ڈالتا ہے. کہ اللہ کی مخلوق جو ہے نا, اللہ کا کنبہ ہے, جو اللہ کی کنبے کا خیال رکھتے ہیں
اللہ انہیں ضرور نوازتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ کا کام تو نوازنا ہے۔ تو آپ سارے دوست مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ کے ان بندوں میں آپ کا شمار ہونے لگا ہے جو دوسرے بندوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ہاں، بہت شکریہ سر آپ کے ویلیوبل ٹائم کا۔ تھینک یو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دولت گیٹ جو انجمن تاجران ہیں ان کے پریزیڈنٹ ہیں، اور ملتان ڈویژن کے جو جنرل سیکرٹری ہیں میاں تنویر لنگا صاحب۔ ہم ان سے جانیں گے کہ وہ اس تقریب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ مجھے جی بہت خوشی ہوئی ہے کیونکہ میں بھی اسی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا، ہاں جی، میں بھی یہاں ہی پڑھا ہوں اور ماشاءاللہ میرے بچے بھی سب پڑھے ہوئے ہیں۔ یہی خوشی ہوگی کہ جب یہاں کے بچے بھی ایسے جا کے پڑھیں گے، نہیں سمجھے؟ اور آپ کا تعاون کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے واش روم بنائے ہیں، یہ وہ میں چیزیں سن رہا تھا آپ کا، یہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اس سے ہٹ کر بھی اور آپ کریں تو مجھے خوشی ہوگی۔ ہمارے لائق کوئی خدمت ہوگی تو میں بھی آپ سے تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ روہی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے جنرل سیکرٹری جناب جواد امین قریشی صاحب، ہم ان کے خیالات جانیں گے۔ جناب جواد امین قریشی صاحب۔ السلام علیکم طارق صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں۔ سب سے پہلے تو میں روہی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی بہاف پر آپ کا ممنون ہوں، اولڈ ایسوسیشن دولت گیٹ اسلامیہ ہائی اسکول ملتان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی موسم کے حساب سے بچوں میں یونیفارم کی جو تقسیم ہے اس کا سلسلہ جاری رکھا، اور یہ سلسلہ جس طرح میں آج کی اس کامیاب تقریب کے انعقاد پر آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اپنے ادارے کو بھی میں یہاں پہ الفاظ میں خراج تحسین پیش کروں گا اور اعادہ کرتا ہوں اور کرتے ہیں ہم سب مل کے کہ ہم جو ہے نا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے نا ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے ملک کے اندر جب مہنگی تعلیم جو ہے نا وہ سستی بنیادوں پہ دے دی جائے گی تو میرا خیال ہے کہ تمام بچے جو ہے نا وہ پڑھ لکھ کے اس ملک کو آگے بڑھانے کے قابل ہو سکیں گے۔ بہت شکریہ جواد امین قریشی صاحب۔ جو یہ کام کر رہے ہیں طارق صاحب، اللہ ان کو اور اس ملک کی خدمت کرنے کی، اس بچوں کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور ہم ان کے ساتھ بھی شامل ہو گئے ہیں آج سے، انشاءاللہ ہم بھی کریں گے۔ جناب ڈاکٹر فاروق لنگا صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں روہی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے، وہ اس تقریب کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہم ان سے جانتے ہیں۔ جناب بہت شکریہ جناب طارق صاحب۔ روہی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہمیشہ سے ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا پہ کام کر رہی ہے۔ آج بھی اسی سلسلے میں ہم نے ہمیشہ کی طرح یہاں اسلامیہ اسکول دولت گیٹ میں بچوں کو جو ہے وہ یونیفارم دینے کی تقریب کا اہتمام کیا۔ اس کے علاوہ یہاں بچوں نے کیا بننا ہے، مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں، اس پہ بھی ان کو موٹیویٹ کیا تاکہ وہ ابھی سے اپنا ایک مائنڈ سیٹ کر لیں اور آگے جا کر وہ اس پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے افراد کے لیے، اپنے آپ کے لیے ایک سود مند ثابت ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں روہی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کو کہ یہ گورنمنٹ اسلامیہ اسکول دولت گیٹ کے اولڈ اسٹوڈنٹس پر مشتمل ہے، اور نہ صرف یہ فقط ایک تقریب کی بات کرنا چاہوں گا بلکہ عرصہ دراز تک ماضی میں بھی ہر اعتبار سے گورنمنٹ اسلامیہ اسکول دولت گیٹ میں اس نے ترقیاتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نادار طلبہ ہیں ان میں راشن تقسیم کیا ہے، میں خود آئی وٹنس ہوں، جرسیاں تقسیم کی ہیں، یہاں الیکٹرک واٹر کولرز تقسیم کیے ہیں، اور یہاں کی بالائی منزل جو شکستہ حال تھی انہوں نے بڑی بھرپور اور مضبوط آواز اٹھائی تھی، جس کی وجہ سے ہمارا مکمل بلاک جو ہے آج محفوظ ہے۔ ڈھانپے جو نفرتوں کے برہنہ وجود کو، ایسی بھی کوئی پیار کی چادر تلاش کر، مجھے اوروں سے کوئی غرض نہیں، جو میرے اپنے حصے کا کام ہے میں وہ کام سر انجام دوں گا۔ بہت شکریہ عابد سار صاحب، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ سو نائس آف یو۔ بہت بہت شکریہ۔ شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر ہو کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں۔ تو آج یہ تقریب سجائی روہی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، اولڈ ایسوسیشن اور ایسار نے گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول دولت گیٹ ملتان میں۔ یہاں انہوں نے جرسیاں اور یونیفارمز تقسیم کی ٹیلنٹڈ اور مستحق بچوں میں۔ ایسی تنظیمیں اگر کسی معاشرے میں موجود ہیں تو یہ اس معاشرے کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے۔ سین نیوز کی طرف سے طارق فاروق کو کیمرہ مین عرفان کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔